نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 16 سے انورڈ اپنا سبق دیکھیں گے اور کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ وسائل، یہ سہولیات، یہ ضروریات، یہ ٹیکنالوجی، یہ رزق اور بے شمار انعام و اکرام اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم اپنا پچھلا سبق دہراتے ہیں، اس کا ترجمہ، جو کہ آیت نمبر 9 سے لے کر آیت نمبر 15 تک، آیت نمبر 10 سے لے کر آیت نمبر 15 تک، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کافروں کو ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ تعالیٰ کے عذاب سے چھڑانے میں کچھ کام نہ آئیں گی، یہ تو جہنم کا ایندھن ہی ہے، جیسا آل فرعون کا حال ہوا اور ان کا جو ان سے پہلے تھے۔ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، پھر اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں ان کے گناہوں پر پکڑ لیا، اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے۔ کافروں سے کہہ دیجئے کہ تم عنقریب مغلوب ہو جاؤ گے اور جہنم کی طرف دھکیل دیے جاؤ گے، جمع کیے جاؤ گے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ یقیناً تمہارے لیے عبرت کی نشانی تھی ان دو جماعتوں میں جو گتھ گئی تھیں، جو آمنے سامنے آ گئی تھیں۔ ایک جماعت تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑ رہی تھی، اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا، وہ انہیں اپنی آنکھوں سے اپنے سے دگنا دیکھتے تھے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنی مدد سے قوی کرتا ہے۔ یقیناً اس میں یقیناً اس میں آنکھوں والوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ مرغوب چیزوں کی محبت، حب الشہوات، لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی ہے، جیسے عورتیں اور بیٹے اور سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے اور نشاندار گھوڑے اور چوپائے اور کھیتی۔ یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، اور لوٹنے کا اچھا ٹھکانہ تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ آپ کہہ دیجئے، کیا میں تمہیں اس سے بہتر ہی چیز نہ بتا دوں؟ تقوی والوں کے لیے ان کے رب کے پاس جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور پاکیزہ زوج یا پاکیزہ بیویاں اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے۔ سب بندے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہیں، سب بندے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہیں۔ یہ ہمارا پچھلا سبق تھا، اور پچھلے سبق میں جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ اس کے اہم نکات میں جنگ بدر کے حالات یا جنگ بدر کے بارے میں کچھ ابتدائی معلومات ہم نے حاصل کرنے کی کوشش کی، اور پھر جنگ بدر میں کس طرح سے مسلمانوں کی تائید کی، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کس طرح سے کی، اور اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہودیوں سے کہا کہ تمہاری عافیت اسی میں ہے کہ تم اسلام قبول کر لو،
وگرنہ تم مغلوب کر دیے جاؤ گے، مغلوب ہو جاؤ گے۔ تو اس پر انہوں نے سفید چٹا جواب دے دیا، دو ٹوک جواب دے دیا کہ مشرقین مکہ جو ہیں وہ تو نابلد تھے لڑنے سے یا کوئی اسکل سے، ان کے پاس تو کوئی جنگی حکمت عملی اس طرح سے نہیں ہے، یا اس کے پاس ان کے پاس تو اتنی طاقت نہیں، کبھی ہم سے مقابلہ کرنا پڑا تو پھر تمہیں لگ پتہ چل گیا۔ نہ صرف انہوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کیا، بلکہ الٹا دھمکی بھی لگا دی۔ پھر اسی طرح سے ہوا جیسا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا کہ وہ مغلوب ہوئے، اور مختلف اوقات میں ان کو مدینہ سے بھی دربدر کیا گیا، خیبر سے بھی دربدر کر دیا گیا، اور بعد کی تاریخ جو ہے وہ بھی ہمیں بہت سارے حقائق یہ بتاتی ہے کہ یہودی اور عیسائی، خاص کر یہودی جو ہے وہ کس طرح سے ذلت و رسوائی کے ساتھ اس دنیا میں زندگی گزارتے رہے۔ اس کے بعد پھر اہم سبق کا ٹاپک جو ہے وہ حب الشہوات تھا، کہ مال کی، دنیا کی جو نفسانی خواہشات ہیں وہی در حقیقت اصل آزمائش ہے، کہ جو ان خواہشات کو اللہ کی مقرر کردہ حدوں کے اندر قید رکھنے میں کامیاب ہوتا ہے، یا اللہ کی مقرر کردہ حدوں کے اندر اندر رہ کر ان حب الشہوات سے فائدہ اٹھا کر ان حدوں سے باہر کی جو فطرتی محبتیں ہیں ان کے اوپر قابو پا لیتا ہے، در حقیقت وہی کامیاب ہے۔ وگرنہ وہ ناکام لوگ، اور وہ جو ناکام لوگ ہیں ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم، جو کہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ جبکہ وہ لوگ جنہوں نے حب الشہوات کے اوپر قابو پایا وہی در حقیقت کامیاب ہیں، جن کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے جنتیں، جن کے نیچے نہریں اور ان کے زوج، اور اللہ تعالیٰ کی رضا مندی سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی رضا جو ہے وہ ان کو نصیب ہوگی۔ یہ ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جنہوں نے دنیا کی زندگی میں حب الشہوات پر قابو پر اپنے معاملات کو صرف اللہ کے راستے میں رکھا۔ آگے بڑھتے ہیں، ہمارا آج کا سبق آیت نمبر 16 سے انورڈ شروع ہوتا ہے، اور آیت نمبر 16 یہ بھی پچھلی ہی جو موضوع ہے حب الشہوات اسی کا تسلسل ہے، اسی کی اگلی آیت ہے اسی سے متعلقہ۔ 16 نمبر اور 17 نمبر آیت جو ہیں، ان دو آیتوں میں ان متقی لوگوں کی صفات جنہوں نے حب الشہوات پر قابو پا کر انہیں اللہ کی مقرر کردہ حدوں کے اندر مقید رکھا، ان کے بارے میں ان کی صفات کا تذکرہ ہوگا، کہ ان کی اس کوشش کے بدلے میں وہ جنت کے مستحق ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی رضا عطا فرمائی۔ تو ان کی خصوصیات کیا ہیں، یا ان کے کیا طریقہ تھا، یا کہہ لیں کہ آیت نمبر 17 میں ہم دیکھیں گے کہ وہ کون سے ہتھیار تھے جن کے ذریعے سے انہوں نے اس حب الشہوات کے اوپر قابو پایا، وہ کون سی ایسی چیزیں تھیں جن کے اوپر وہ قائم ہوئے، یا جن کو انہوں نے مضبوط پکڑ لیا اور وہ حب الشہوات پر قابو پانے میں کامیاب ہو گئے۔ تو اب شروع کرتے ہیں اسی تمہید کے تحت ہمارا آج کا سبق آیت نمبر 16 سے انورڈ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الذین یقولون ربنا، وہ حب الشہوات والے جو ہیں، جنہوں نے حب الشہوات کے اوپر قابو پایا، وہ لوگ کہتے ہیں ربنا، وہ تو دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں یا دعا کرتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، اننا آمنا بلا شبہ ہم ایمان لائے، فاغفر لنا ذنوبنا تو بخش دے ہمارے گناہوں کو، بس تو ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ وہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم تیرے اوپر ایمان لائے، تیرے رسولوں کے اوپر ایمان لائے، کتابوں کے اوپر، جس طرح تو نے حکم دیا، جس طرح تو نے نبیوں کے ذریعے سے پیغام پہنچایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمارے پاس یہ شریعت پہنچی، ہم اس کے مطابق تیرے اوپر ایمان لاتے ہیں، سو تو ہمیں بخش دے۔ اسی آیت سے، اس آیت کے اس حصے سے یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اپنے جو نیک کام ہے، یا اپنی اللہ کے راستے میں جو کوشش کی جاتی ہے، اس کوشش کو ذکر کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا جو ہے وہ کی جا سکتی ہے، جیسا کہ یہاں پر ہے کہ اے ہمارے رب ہم تیرے اوپر ایمان لائے، جس طرح تو نے ہمیں کہا، تو ہمیں بخش دے، تو ہمیں معاف کر دے۔ اور اس کی تائید جو ہے وہ صحیحین جو ہے بخاری اور مسلم کی ان روایات سے بھی ہوتی ہے، جس میں وہ غار میں جو تین لوگ پھنس جاتے ہیں ان کا تذکرہ منقول ہے، کہ ان تین لوگوں نے جب وہ غار میں گئے تو وہ ایک بڑے سے پتھر نے
آ کر وہ غار کا منہ بند کر دیا، اور تینوں لوگوں نے پھر اپنے اپنے جو نیکی کے کام تھے وہ اللہ کے سامنے ذکر کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور پتھر جو ہے وہ ہٹ گیا اور غار کے دہانے سے۔ تو بہرحال کبھی موقع ملا تو یہ حدیث جو ہے وہ ہمارے سامنے آئے گی تو ہم اس کا ضرور تذکرہ کریں گے اس کے ریفرنس کے ساتھ۔ تو اپنی کوشش جو ہے، جو صحیح معنوں میں دلی طور پر اللہ تعالیٰ کے لیے کی گئی ہو، جس میں کوئی ریاکاری نہ ہو، جس میں کوئی دکھاوا نہ ہو، جس میں کوئی دنیاوی ملاوٹ نہ ہو، دنیاوی حب شہوات کی یا دنیاوی کسی امید کی، تو پھر اس کو اللہ کے حضور ذکر کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا جو ہے وہ کی جا سکتی ہے، اور یہ پسندیدہ بھی ہے، اور اللہ کے پسندیدہ لوگ جو ہیں وہ اس طرح سے دعا جو ہیں وہ کرتے بھی ہیں۔ وقنا عذاب النار، اور پھر وہ دے بھی دعا کرتے ہیں، نہ صرف ہمیں بخش دے بلکہ وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا دے، آگ کے عذاب سے ہمیں بچا، اسے ہمیں دور فرما۔ الصابرین، اب اس آیت میں، آیت نمبر 17 میں جیسا کہ تذکرہ ہوا، وہ ہتھیار ہیں یا وہ چیزیں جن کو ان لوگوں نے، جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ پر خوشخبری دی، جنہوں نے حب الشہوات پر قابو پایا، کن ہتھیار کون سے تھے جس کے ذریعے سے انہوں نے اپنے ان فطری خواہشات کے اوپر قابو پایا؟ ان کو صرف اتنی حد تک رکھا جتنی حد تک ان کو ضرورت تھی، اس سے زیادہ جو ہے وہ بڑھنے نہیں دیا اس محبت کو انہوں نے۔ وہ سب سے پہلے اس میں کیا تھی؟ الصابرین، کہ وہ صبر کرنے والے تھے، صبر کرنے والے۔ یہ لوگ جو ہیں وہ صبر کرنے والے ہیں، جب بھی کوئی مصیبت اور تکلیف آتی ہے، صبر کے بہت سارے ڈفرینٹ پہلو، ڈفرینٹ اینگل جو ہیں وہ ہمیں ملتے ہیں۔ جب کوئی تکلیف، مصیبت، آزمائش کی گھڑی ہوتی ہے، اس میں پھر صبر کر کے صرف اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع رکھنا، کسی گناہ کے کام کی طرف پکارا جانا، یا کسی گناہ کے کام کو بڑی آسانی سے حاصل ہو جانے کے باوجود اس سے اپنے آپ کو بچانا، نیک کام کرنے یا نیکی کے کاموں میں آنے والی جو رکاوٹیں ہیں ان کو سہنا، ان کو دور کر کے اس کے باوجود اپنے آپ کو اسی راستے پر گامزن رکھنا۔ صبر کے بہت سارے مختلف اینگلز ہیں، مختلف پہلو ہیں، مختلف لیولز ہیں، اس میں جسمانی اور روحانی طور پر دونوں طرح سے آ سکتا ہے۔ تو صبر کرنے والے جو لوگ ہیں ہر معاملے میں انہوں نے صبر کیا، لیکن اپنی نفسانی خواہشات کو ایک حد سے زیادہ محبت نہیں کی، اس کے ساتھ بڑھنے نہیں دیا۔ وہ صادقین، اور سچ بولنے والے۔ عام طور پر سچ بولنے والے اس کا ترجمہ لکھا جاتا ہے، لیکن اس کا حقیقی جو ڈیپ معنی یا مطلب مختلف اینگل سے اگر ہم دیکھیں تو سچ کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہو جانے والے، زندگی کے ہر ہر میٹر میں وہ سچ کا ساتھ دیتے ہیں، سچ بولتے ہیں، سچ کا ساتھ دیتے ہیں، سچ کے ساتھ چلتے ہیں، سچی گواہی دیتے ہیں، سچی محبت کرتے ہیں، سچی ہر 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 میٹر میں وہ سچ کا ساتھ دینے والے ہوتے ہیں، سچ کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور ظاہر ہے جو سچ کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہوتے ہیں ان کو بھی پھر بہت سارے میٹر میں پھر بہت ساری ہو سکتا ہے کہ کمپرومائز کرنا پڑے، بہت سارے میٹر میں کچھ تکالیف بھی برداشت کرنی پڑیں گی، کیونکہ سچ کا ساتھ دینا ہمیشہ آسان نہیں ہوتا، کئی کئی اس میں مشکلات جو ہیں وہ بھی آتی ہیں، تو وہ ہمیشہ سچ کا ساتھ دینے والے ہوتے ہیں۔ سچ کے اوپر ڈٹ جانے والے لوگ جو ہیں وہ حب الشہوات پر قابو پاتے ہیں، یا حب الشہوات پر قابو پانے والے کی صفتوں میں ایک صفت یہ بھی ہے۔ والقانتین، اور فرما بردار، ہر ہر میٹر میں اللہ کی فرما برداری کرنے والے، اللہ کے حکموں کے تابع ہو کر ہر میٹر کو انجام دینے والے ہیں۔ والمنفقین، اور خرچ کرنے والے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، نہ صرف اپنا مال دولت بلکہ اپنی محبت بھی، اپنی محنت بھی، اپنی مشقت بھی، اپنا وقت بھی، اپنی صحت بھی، جو بھی رزق اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ہے اس کو وہ اپنے رب کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں۔ والمستغفرین، اور وہ بخشش مانگنے والے ہیں، اور پھر وہ دعائیں کرتے رہتے ہیں، بخشش مانگتے رہتے ہیں، بخشش مانگنے والے ہیں بطور خاص بالاسحاری، رات کے آخری حصے میں، راتوں کو اٹھ اٹھ کر عبادت کرنے والے، اور راتوں کو اٹھ اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرنے والے لوگ جو ہیں، یہ ان کا ہتھیار ہے، یا اس کے ذریعے سے وہ حب الشہوات پر قابو پانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اور راتوں کو اٹھ اٹھ کر عبادت کرنا، یا راتوں کو اور رات کے آخری حصے میں خاص کر اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرنا، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں اور حاجات کرنا، اس کی ایک بڑی فضیلت ہے، جیسا کہ بخاری اور مسلم کی ایک روایت ہے
हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व ताला हर रात को आसमान दुनिया पर उस वक्त नज़ूल फरमाता है जब रात का आखिरी तिहाई हिस्सा बाकी रह जाता है, और फरमाता है, कौन दुआ करने वाला है कि मैं उसकी दुआ कबूल करूं, कौन मुझसे मांगने वाला है कि मैं उसे दूं। कोई अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने वाला, कोई है जो अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने वाला है, मैं उसे माफ़ कर दूं। तो ये हर रोज़ रात के आखिरी हिस्से में, आखिरी तिहाई हिस्से में अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर नज़रुल इजलाल फरमा कर वो मतलब उन लोगों को पुकारता है कि जो अल्लाह के से अपनी बख्शिश और अपनी दुआएं जो है वो तलब करना चाहते हैं। शाहिद अल्लाह, और अल्लाह ताला ने गवाही दी, और गवाही दी अल्लाह ने, अन्नहु, के यकीनी बात है कि ला इलाहा इल्ला हुआ, कि उसके सिवा कोई माबूद नहीं। अल्लाह ताला खुद इस बात की गवाही देता है कि उसके सिवा, यानी अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, कोई इस काबिल नहीं कि वो लायक इबादत हो। अल्लाह की गवाही, अल्लाह खुद गवाही दे रहा है, और उसकी गवाही से बढ़कर सच्ची और हकीकत पर मुबनी गवाही जो है वो इस पूरी कायनात में किसी की हो ही नहीं सकती, क्योंकि वही अल्लाह है जिसने इस पूरी कायनात को तख्लीक किया। इसमें जितनी मखलूक है उसको ना सिर्फ तख्लीक किया, बल्कि उसका इंतज़ाम जो है, उसके रहने सहने का, उसकी ज़िंदगी का वो शुरू से लेके आखिर तक, वो भी सारे के सारा उसके हाथ में है, और हर चीज़ जो है वो उसके दस्ते कुदरत में है, और कोई चीज़ उससे ढकी छुपी नहीं है। और वही जो है वो कादर मुतलक है, और बादशाह है पूरी पूरी कायनात का, पूरी कायनात का खालिक और मालिक वही है। तो उससे बड़ी गवाही, या उससे सच्ची गवाही, या इससे मजबूत गवाही, अल्लाह की गवाही से मजबूत गवाही तो किसी की हो नहीं सकती। तो अल्लाह तो खुद इस बात की गवाही देता है कि उसके अलावा कोई माबूद नहीं इस पूरी कायनात में। अल्लाह की सिफात जो है वो हमने तज़किरा की अभी कुछ ही अर्सा पहले, अल हय्युल कय्यूम जो है उससे शुरू करके उसके बाद आने वाली कुछ सिफात जो है, कि कोई अनमैच्ड, कोई भी उसकी सिफात के ऊपर रत्ती बराबर, ज़र्रा बराबर भी कोई चैलेंज नहीं कर सकता कि उसके पास कोई ऐसी ताकत या कोई ऐसी उसके पास कोई चीज़ है जिसके जिसके जिसको वो पेश करके वो क्लेम कर सके कि उसकी इबादत की जाए। तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही है जो इसको जो इबादत के लायक है, और अल्लाह ताला इसकी खुद गवाही देता है। वल मलाइकत, और उसके और फरिश्तों ने भी यही गवाही दी कि अल्लाह ताला ही वाहिद माबूद है, वाहिद लायक इबादत है। और फरिश्ते जो हैं, जो अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा अल्लाह के जो कुदरतें हैं उनको, उनका मुशाहिदा करने वाले हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो इंसान, बेशुमार ऐसी चीज़ें जो इंसान की बसारत से या उसके तजर्बे से या उसके इल्म से बाहर हैं, वो बराह रास्त फरिश्ते जो हैं मुशाहिदा करते हैं अल्लाह की बारगाह में भी, मतलब वो हाजिर होते हैं, फिर ज़मीन और आसमान की तरफ सफ़र करते हैं अल्लाह ताला के हुक्मों के ज़रिए से। तो फरिश्ते जो हैं वो बहुत सारी ऐसी चीज़ों का मुशाहिदा करते हैं, और सारी चीज़ों का मुशाहिदा करके वो खुद भी, फरिश्ते भी ये गवाही देते हैं कि अल्लाह ही वाहिद हस्ती है इस पूरी कायनात में जो कि लायक इबादत है, इसके अलावा कोई इबादत का लायक नहीं। क्योंकि वो खुद मुशाहिदा करते हैं फरिश्ते। व उलुल इल्म कायमम बिल किस्त, और इसके अलावा वो तमाम अहले इल्म भी, लेकिन वो अहले इल्म कायमम बिल किस्त जो इंसाफ पर कायम रहने वाले हैं, जो इंसाफ के साथ, जो अपने इल्म के साथ इंसाफ करते हैं, या जो इल्म हासिल करके इंसाफ के साथ अपना नतीजा अखज करके उसके मुताबिक जो गवाही देते हैं, दर हकीकत वो लोग हैं जो तौहीद का इकरार करने पर मजबूर हो जाते हैं, या तौहीद का इकरार करते हैं, या इस बात का इकरार करते हैं कि अल्लाह के अलावा कोई हस्ती नहीं जो कि लायक इबादत हो। वैसे तो अल्लाह ताला ने हर एक को कुछ ना कुछ इल्म जो है वो अता कर रखा है, जिसके ज़रिए से अगर वो जितना भी उनकी इल्मी लेवल है, जितनी भी उनकी इस्तात है, जितनी भी उनकी बसात है, उसके मुताबिक अगर वो अनबायस्ड होकर इंसाफ के साथ अल्लाह की आयत को, अल्लाह की बहुत सारी बिखरी हुई पड़ी निशानियां जो है उनको देखकर, सोच समझकर अगर वो इंसाफ के साथ कोशिश करें और फैसला करें, तो यकीनन उनको यह नतीजा मिलेगा कि अल्लाह के अलावा कोई लायक इबादत नहीं, क्योंकि हर चीज़ की का इंतज़ाम जो है वो अल्लाह ताला ही करता है। ताहम वो लोग जो ज़ाहरी तौर पर हमें देखते हैं कि बहुत
علم والے ہیں، چاہے وہ روحانی علم کے حامل لوگ ہوں، کتابوں کا علم رکھنے والے، شریعت کا علم رکھنے والے، دین کا علم رکھنے والے، چاہے وہ دنیاوی علوم جو ہیں ان میں وہ بڑی مہارت رکھتے ہو، پی ایچ ڈیز ہیں، سائنٹسٹ ہیں، ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، بڑے بڑے علمی تحقیق کرنے والے ماہرین ہیں، ریسرچرز ہیں، مطلب ایسٹرونومرز کہہ لیں یا جتنے بھی سائنسدان کہہ لیں، چاہے وہ روحانی اعتبار سے ہو چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے ہو، ہر طرح کے جن کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہوا ہے اور چوٹی کا علم دیا ہوا ہے اپنے اپنے فیلڈز میں، اپنے اپنے ان کی جو انڈسٹریز ہیں اس میں، جب وہ اس میں غور و فکر و تدبر کرتے ہیں اور پوری کوشش کر کے جب وہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اس پورے نظام کائنات کو، جو بھی ان کا ڈومین ہے، جس بھی ڈومین میں وہ تحقیق کر رہے ہیں یا جستجو کر رہے ہیں یا کوشش کر رہے ہیں یا تجربات کر رہے ہیں یا ریسرچ ورک کر رہے ہیں، چاہے وہ علمی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے ہو، چاہے وہ مادی اعتبار سے ہو، تو اپنی ڈومین میں رہتے ہوئے جو بھی غور و فکر و تدبر سے کام لے کر بھرپور کوشش کرے گا کہ اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کے ان انتظامات کو، اللہ تعالیٰ کی ان قدرتوں کو پہچاننے کی، تو وہ یقیناً اس بات کی گواہی ضرور دے گا کہ یہی وہی ایک واحد ہستی ہے جو کہ لائق عبادت ہے، اس کے علاوہ کوئی ہستی ایسی نہیں جس کے بساط میں، جس کے مطلب پاس کوئی ایسی طاقت یا کوئی ایسی ذرا برابر کی چیز ہو جس کے جس کے بارے میں کہا جا سکتے کہ ہاں یہ بھی کوئی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے سے علاوہ لائق عبادت ہے۔ تو جتنی بھی علم تک تدبر کوشش کر لے، اگر وہ انصاف پر قائم رکھے، یہ کنڈیشن ساتھ اس میں ساتھ اسی لیے بطور خاص تذکرہ ہوئی، وہ اہل علم حضرات جو انصاف پر قائم رہتے ہوئے کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں، یا اللہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ یقیناً اس بات کی گواہی دیں گے کہ اللہ کے علاوہ کوئی ہستی لائق عبادت نہیں۔ وگرنہ اس لیے بھی اہم ہے کہ وگرنہ بہت بڑے بڑے سائنٹسٹ اور بہت بڑے بڑے اس طرح سے ریسرچر جو ہیں، وہ بہت ساری ایسی چیزوں کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ جو ان کے سامنے رونما ہوتی ہیں، بہت سارے ایسے مطلب میٹرز ان کے سامنے آتے ہیں، لیکن وہ اس بات کر مطلب وہ اس بات کو اس طرح انداز سے کہہ دیتے کہ یہ تو نیچرل فینومینا ہے، یہ فطری طور پر، قدرتی طور پر اس طرح سے ہوتا چلا آ رہا ہے یا اس طرح سے ہو رہا ہے، لیکن اس سے پیچھے اس فطرت کے پیچھے ہوئے چھپی ہوئی جو اللہ کی قدرت ہے، اس کو وہ پہچان لینے کے باوجود یا اس تک پہنچ لینے کے باوجود اس کا اقرار جو ہے وہ ان کی زبانوں کے اوپر نہیں آتا، تو وہ اس قدر بد نصیب لوگ ان کو کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی طاقت اور اتنا علم دیا کہ وہ اس لیول تک پہنچ گئے، اس کے باوجود وہ انصاف سے کام نہیں لیتے اور اللہ کی وحدانیت، اس کی توحید کی گواہی دینے سے دور رہتے ہیں یا گواہی نہیں دیتے۔ اور یہ سب لوگ جو ہیں بالآخر یہ سب گواہی دیں یا نہ دیں، یہ اولو العلم جو ہیں یہ گواہی دیں نہ، یہ حقیقت یہی ہے کہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں، هو العزیز الحکیم، وہی غالب ہے اور وہی حکمت والا ہے، کوئی گواہی دے یا نہ دے اس بات سے کو ٹالا نہیں جا سکتا، اس بات سے منہ پھیرا نہیں جا سکتا کہ اللہ کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں، اور وہ صرف وہی ہے جو کہ غالب ہے، اس پوری کائنات کا مدبر ہے، اور وہی ہے جس نے حکمت کے ساتھ اس پوری کائنات کو جوڑ رکھا ہے، اس پوری کائنات کو چلا رہا ہے۔ ان الذین عند اللہ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین تو صرف اسلام ہی ہے۔ اب دین جو ہے وہ ہم نے پہلے سے پہلے دیکھا کہ دین جو ہے وہ پورا کوڈ آف لائف ہے، پورا ایک زندگی کو گزارنے کا ایک پورا طریقہ ہے، چاہے روحانی اعتبار سے ہو، چاہے معاشرتی اعتبار سے ہو، چاہے معاشی اعتبار سے ہو، ہر میٹر میں ہمارا دین جو ہے وہ رہنمائی کرتا ہے انسان کی، کہ کس طرح سے تم نے میٹرز کو لے کر چلنا ہے، کس طرح سے ڈیل کرنا ہے لوگوں کے ساتھ اور اپنے نفس کے ساتھ، تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ تو اللہ کے نزدیک دین جو ہے وہ تو اسلام ہی ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا وہ دین اسلام، اور پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آئے، جتنے بھی رسول آئے، وہ سب کے سب جو ہے وہ دین اسلام ہی تھے، دین اسلام پر ہی تھے، اور دین اسلام ہی کی دعوت وہ دیتے رہے۔ لیکن
اختلاف کیا، آگے جا کر اسی آیت میں آگے ہے اختلاف کیا، لوگوں نے اس میں اختلاف کیا، قوموں نے اس میں اختلاف کیا، یہودی جو ہیں انہوں نے دین اسلام کے بجائے اپنے آپ کو یہودی کہلانا، مسلمان کہلانے کے بجائے انہوں نے اپنے آپ کو یہودی کہلانا جو ہے وہ پسند کیا، اور جمعے کی بجائے ہفتے کا دن اپنے لیے مطلب زیادہ بہتر جانا، اور اس کو مطلب عبادات کے لیے مختص کر لیا، اللہ کے اس دین میں اختلاف کیا انہوں نے۔ اسی طرح سے عیسائیوں نے اپنے لیے عیسائیت جو ہے وہ پسند کی، بجائے اس کے کہ وہ مسلمان ہونا پسند کرتے، اور پھر انہوں نے بھی اختلاف کیا۔ پھر ہر ایک جو ہے وہ اپنے اندر بہت سارے بے پناہ اختلافات رکھتا ہے، یہودی جو ہے اس کے مکتب فکر میں بہت سارے اختلافات ہیں، عیسائیوں میں بہت سارے اختلافات ہیں، پھر عیسائی اور یہودی جو ہیں وہ آپس میں اختلاف کرتے ہیں، پھر عیسائی اور یہودی جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ اختلاف کرتے ہیں۔ تو بہت سارے اختلافات ہیں جو جو ان کے آپس میں اندر بھی ہے، اور بین المذاہب میں مختلفات ہیں، اور یہ اختلافات جو ہیں وہ انہوں نے اپنی اپنے دین جو ہے اس میں بھی تبدیلیاں کر کے اختلافات کیے، دین کو نہ مان کر بھی اس میں اختلافات کیے۔ بعد میں نبی آنے والا جو ہے اس نے جب صحیح بات جو ہے وہ واضح کی تو اس کے ساتھ اختلاف کیا۔ تو بہرحال اختلاف کی بہت ساری شکلیں ہیں، بہت ساری مختلف قسمیں ہیں، بہت سارے مختلف اینگلز ہیں جس بابت انہوں نے لوگوں نے اختلافات کیا، اور خاص کر یہاں پر یہودیوں کے بارے میں تذکرہ ہو رہا ہے، اہل کتاب کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور اہل کتاب میں بھی بنی اسرائیل میں یہودیوں کا بطور خاص یہاں پر تذکرہ ہو رہا ہے ان آیات میں، کہ انہوں نے کس کس طرح سے اختلاف کیا، کس کس طرح سے انہوں نے مطلب جھٹلایا، انکار کیا، مطلب مخالفت کی، اور پھر اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنی ضد پر قائم رہنا چاہتے تھے، اپنی رٹ جو ہے اس کو قائم رکھنا چاہتے تھے، اپنی وہ پوزیشن چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، اپنی وہ حکومت یا اقتدار، یا ان کے پاس جو ایک پوزیشن جو روحانی اعتبار سے کہہ لو، یا مالی اعتبار سے کہہ لو، دنیاوی اعتبار سے کہہ لو، اس پوزیشن کو وہ لوز کرنا نہیں چاہتے تھے، وہ اپنے آپ کو ہی اوپر رکھنا چاہتے تھے، اسی وجہ سے انہوں نے اختلاف کیا اور بہت سارا مخالفتیں ایسے کی آپس میں بھی اور دوسروں کے ساتھ بھی۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو ایک دین جو ہے دین اسلام کو پسند کیا پوری امت کے لیے، بنی نوع انسان کے لیے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک تو دین جو ہے وہ صرف اور صرف اسلام ہی ہے، اسلام ہی وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے سے ایک انسان جو ہے وہ زندگی گزار کر کامیاب ہو سکتا ہے، وگر نہ وہ ناکامی کا باعث ہوگا، اس کی پوری کوشش۔ وَمَخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے جن سب کو دی گئی کتاب، إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، مگر اس کے بعد کہ آ چکا تھا ان کے پاس علم، یعنی وہی، اور ضد کی وجہ سے ان کے درمیان انہوں نے اختلاف جو کیا، حالانکہ ان کے اوپر ہر چیز واضح ہو چکی تھی، ان کے نبیوں نے، ان کے رسولوں نے، ان کے علماء نے بہت بہت ساری چیزیں جو ہے وہ سمجھ چکے تھے، سیکھ چکے تھے ان کے سامنے، بالکل واضح، خاص کر نبی اور رسولوں نے کتابوں کے ذریعے سے، اللہ کی کتابوں کے ذریعے سے، اللہ کی وحی کے ذریعے سے ان کے اوپر ہر بات جو ہے وہ واضح کر دی تھی، لیکن بغیم بینہم، وہ آپس میں ضد میں پڑے رہے، ایک دوسرے کے ساتھ ضد میں پڑے رہے، علماء جو ہے وہ ضد میں رہے کہ ہم نے اپنی رٹ جو ہے وہ ہم نے اپنا جو ایک پوزیشن جو ہے اس کو برقرار رکھنا ہے، انہوں نے اپنے دین میں مطلب اختلاف کیا، بہت سارے مختلف روایات جو ہیں اس کی ملتی ہیں کہ کس کس طرح سے انہوں نے اپنے دین کو بگاڑا، اپنے دین میں اختلاف پیدا کر کے لوگوں کے سامنے تذکرہ کیا، لوگوں سے اپنے دین کو چھپایا تاکہ لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ ان کے پاس آتے رہیں اپنے مسائل لے کر اور اپنے معاملات لے کر، تاکہ وہ براہ راست دین کو پڑھ ہی نہ سکے، تاکہ براہ راست وہ ان کتابوں کو پڑھے ہی نہ اور ان کے مرہون منت رہیں۔ پھر دوسرے نبی جب آئے تو ان کے ساتھ انہوں نے مخالفت کی کہ ہماری پوزیشن، اگر ہم اس نبی کے، اس رسول کے پیچھے چلیں گے تو ہماری اپنی پوزیشن خطرے میں پڑ جائے گی، یا ہمیں تھوڑا سا نیچے آ کر بیٹھنا پڑے گا۔ تو ان کے درمیان ضد کی وجہ سے، عناد کی وجہ سے انہوں نے اس واضح ہو جانے کے باوجود انہوں نے اختلاف کیا، جھٹلایا، انکار کیا، مخالفت کی۔ وَمَن یکفر، اور ایسے جو لوگ ہیں ان کو یہ ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ وَمَن یکفر بِآیاتِ اللہ، جس کسی نے بھی انکار کیا اللہ تعالیٰ کی آیات کا، جو بھی انکار کرے اللہ کی آیات کا، فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، تو یقیناً اللہ تعالیٰ بہت سل حساب چکانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ایک وقت آئے گا، اور جب وہ وقت آئے گا، ایسا وقت ہوگا کہ جتنی بھی عمر تھی، عمر 60 70 80 100 100 سال سے بھی زیادہ کسی نے عمر گزاری ہے، تو وہ وہاں پر کہے گا کہ اتنی جلدی
مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ایک دن یا کچھ حصہ جو ہے یا کچھ دن جو ہے ہم نے زندگی گزاری ہے، اس قدر اچانک وہ ہوگا اور اس قدر اچانک ان کے سامنے میٹر جو ہے وہ کھل جائیں گے۔ تو یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جب حساب چکائے گا تو اس وقت محسوس ہوگا کہ یہ تو بہت جلدی ہو گیا، ہمیں تو مہلت نہیں ملی، ہمارے پاس مہلت ہوتی کہ کاش کہ ہمارے پاس مہلت ہوتی اور ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو سدھار لیتے۔ فائن حاجو کا، پھر اگر پھر بھی اگر یہ سب کچھ واضح ہو جانے کے باوجود یہ اہل کتاب، یہاں پر بطور خاص یہودیوں کا تذکرہ ہے، کیونکہ یہودیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے بعد ان سے کہا تھا کہ تمہاری عافیت اسی میں ہے کہ تم دین قبول کر لو، اسلام قبول کر لو، لیکن انہوں نے ٹکا سا جواب دے دیا۔ تو یہ بطور خاص یہودیوں کا یہاں پر ان کے ساتھ خطاب ہے، لیکن یہ عام خطاب بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی بھی چاہے وہ یہودی ہے، عیسائی ہے یا مشرک ہے، جو بھی انکار کرتا ہے وہ سب۔ فَإِنْ کا، پھر اگر یہ سب جھگڑا کریں آپ سے، اس کے باوجود کہ ان اہل کتاب پر ہر چیز پہلے سے واضح ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کے پاس وضاحتیں موجود ہیں، قرآن کے بارے میں ان کے پاس دلائل موجود ہیں جن کو وہ دیکھتے ہیں اور ان کو سچا پا رہے ہیں، اس کے باوجود وہ اگر جھگڑا کریں آپ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، فقل، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر وعدے کر دیجئے، کہہ دیجئے اسلمت وجہی للہ، کہ میں نے تو جھکا دیا ہے اپنا چہرہ اللہ کے لیے، میں نے تو اپنا چہرہ اللہ کے لیے سر تسلیم، جس کو کہتے ہیں سر تسلیم خم کرنا، میں نے تو اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا ہے، یعنی میں نے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے مطلب اپنی ڈوری جو ہے وہ ڈال دی ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے جس کی عبادت کی جائے اور جس کے حکم کو مانا جائے۔ وہ نہ صرف میں، ان سے کہہ دیجئے کہ نہ صرف میں نے اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا، بلکہ ومن اتبعنا، ومن اتبعن، اور ان لوگوں نے بھی جنہوں نے میری پیروی کی، یعنی میرے پیروکار جو مسلمان جو اسلام میں داخل ہو گئے، وہ بھی میرے ساتھ شامل ہے کہ انہوں نے بھی اپنا چہرہ جو ہے وہ اللہ کے آگے جھکا دیا ہے کہ ہم تو صرف اب اللہ ہی کی بات سنیں گے اور اللہ ہی کے حکم کی تابع فرمانی کریں گے، تمہاری کسی بات کے اوپر ہم اب نہیں آئیں گے۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور کہہ دیجئے انہیں، اور انہیں بھی کہہ دیجئے، یہ تو تھا اہل کتاب کا جن کو پہلے کتاب دی گئی، یہودی اور عیسائی، اور بطور خاص یہودی، اور یہودیوں کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ، ان تو لوگوں کو بھی کہہ دیے جن کو جو کتاب دیے گئے، جن کے پاس پہلے کتاب ہے، یعنی اہل کتاب یہودی اور عیسائی، والأمیین، اور ان کو بھی جو ان کتابوں سے نا واقف ہیں، جن کو وہ کتابیں نہیں دی گئیں، امی کہتے ہیں ان پڑھ کو، اور یہاں پر اس آیت کے کنٹیکس میں اگر دیکھا جائے تو وہ لوگ جن کو کتابیں دی گئیں، جن کے پاس کتاب کا علم ہے، اور وہ لوگ بھی جن کے پاس ایسی کتابیں، روحانی کتابیں ان کے پاس نہیں ہیں، جیسے کہ مشرکین جو ہیں اس وقت ان کے پاس کوئی روحانی کتاب ایسی نہیں تھی جس کو وہ ریفر کر سکتے اپنے لیے، یا جس کے لیے وہ مطلب جس کو بیس بنا کر ان کی کوئی شریعت ہوتی۔ اسی طرح سے بہت سارے اور دیگر مذاہب بھی وہاں پر موجود تھے، آگ کو پوجا کرنے والے بھی تھے، اور دیگر مذاہب بھی وہاں پر تھے، عیسابی وغیرہ بھی۔ تو یہ سب ان کے لیے کہ ان کے اوپر بھی آپ واضح کر دیجئے، نہ صرف اہل کتاب کو بلکہ اہل کتاب کے علاوہ دوسرے جو لوگ ہیں ان کے اوپر بھی آپ واضح کر دیجئے، ان سے بھی کہہ دیجئے اسلم تم، کیا اب تم فرما بردار بنتے ہو کہ نہیں؟ یعنی یہ اب قرآن جو ہے اب تمہارے ساتھ پہلے جو بھی ہو چکا، اب قرآن جو ہے وہ تمہارے سامنے موجود ہے، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آ چکے، اور قرآن جو ہے وہ آ چکے، اور ہر چیز تمہارے اوپر اب واضح ہو چکی ہے دوبارہ سے۔ اب تمہارے پاس کوئی ایسا بہانہ نہیں کہ میرے پاس شریعت نہیں، یا میری کتابیں جو ہیں وہ ڈاؤٹ فل ہیں، یا یہ اب ہر چیز جو ہے وہ محفوظ فارم میں تمہارے پاس پہنچ چکی، تو کیا تم اب فرما بردار بنتے ہو کہ نہیں؟ کیا تم اب اسلام لاتے ہو کہ نہیں؟ اب تمہارے پاس موقع ہے کہ اب تم ایمان لے آؤ۔ یہی وجہ ہے کہ اسی آیت کے بعد یا اسی آیت کے تناظر میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف ملکوں کے جو عمرات تھے، ان کے حکمران وغیرہ جو ہے ان کو دعوتی خطوط لکھے اور ان کو دعوت دی، اور نہ صرف ایک رسالت کا اعلان عام کیا، پوری دنیا میں پہنچایا، بلکہ ان کو دعوت دی کہ تم اب یہ قرآن اور رسول جو ہے ان کے اوپر بیعت کرو اور تم اسلام قبول کر لو۔ لیکن ان میں سے کچھ حکمرانوں نے تو انکار کر دیا، کچھ نے ڈفرنٹ طریقے سے اس کو بہیو کیا، کچھ جو ہے وہ
इस तरफ आ गए। बहरहाल सही मुस्लिम की एक रिवायत है, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस जात की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद की जान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस जमाने में, इस जमाने इस जमाने यानी अब से लेकर क़यामत तक, अगर कोई यहूदी या नसरानी या कोई और दीन वाला मेरे बारे में सुने और इस दीन पर ईमान ना लाए जिसके साथ मुझे भेजा गया है, तो वो जहन्नमी होगा। यानी अब किताब आ चुकी कुरान और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आ जाने के बाद, अब जिस तक ये पैगाम पहुंच गया और अगर वो इस्लाम कबूल नहीं किया करता, तो वो जहन्नमी होगा। इसी तरह से मसनद अहमद की एक रिवायत है हजरत अबू जर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे हर सुर्ख व सफ़ेद पर हमें मुझे हर सुर्ख व सफ़ेद की तरफ भेजा गया है, यानी मुझे पूरी बनी नौ इंसान की तरफ नबी जो है वो बनाकर भेजा गया है। इसी तरह बुखारी की एक और रिवायत हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर नबी को खास उसकी कौम की तरफ भेजा जाता था, जबकि मुझे तमाम लोगों की तरफ भेजा गया है। तो यानी अब नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, उनके मबूस हो जाने के बाद, उनके आ जाने के बाद क़यामत तक के लिए जो एक रसूल जो काबिल इत्तबा है, जिसकी पैरवी जो है वो की जा सकती है, वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और एक किताब जिसके मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को बेहतर किया जा सकता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ कुरान मजीद है। इसके अलावा अगर किसी ने किसी दूसरे रास्ते को चुना या किसी दूसरे शरीयत को या किसी दूसरे सहारे को चुनने की कोशिश की, तो यकीनन वो गुमराह कुन होगा, यकीनन वो नाकाम होगा। तो आप उनसे कह दीजिए जो अहले किताब हैं और जो अहले किताब नहीं, उन सब से कि क्या तुम ईमान लाते हो कि नहीं, फर्मा बरदार बनते हो कि नहीं, मुसलमान बनते हो कि नहीं। फाइन असलमु फ़क़द फ़क़द इह्तदा, पर अगर वो फर्मा बरदार हो जाएं, अगर वो ईमान ले आए, अगर वो मुसलमान हो जाएं, तो यकीनन वो हिदायत पर आ जाएंगे। अगर उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, तो यकीनन वो एक हिदायत के रास्ते पर हैं, सिरात मुस्तकीम पर हैं। इस लेकिन व इन तवल्लौ, अगर उन्होंने मुंह फेर लिया, अगर वो मुंह फेर लें, फ़इन्नमा अलैकल बलाग, तो आप पर तो जिम्मेदारी है पैगाम पहुंचा देना। तो आपकी जिम्मेदारी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो अल्लाह ने आपके सुपुर्द की है, वो तो ये है कि आप उन तक पैगाम पहुंचा दें। उसके बाद अगर वो कबूल नहीं करते, तो उनका मामला अल्लाह ताला के सुपुर्द होगा। फिर अल्लाह जाने और वो जाने, आप अपनी जिम्मेदारी पूरी कर चुके, आपको उसका अजर जो है वो जरूर मिलेगा। वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद, और अल्लाह ताला खूब देख रहा है अपने बंदों का। हर बंदे को अल्लाह ताला खूब अच्छी तरह से मॉनिटर कर रहा है कि वो क्या करता है, उसके पास क्या पैगाम पहुंचता है, और वो किस तरह से उसको पहचानता है, किस तरह से उसको रिस्पॉन्ड करता है, और किस नीयत के साथ, किस इरादे के साथ उसको कबूल करता है या उसका इनकार करता है या उसकी मुखालफत करता है। ये सब कुछ अल्लाह ताला की नज़रों में है, अल्लाह ताला की इल्म में है, और उससे कुछ भी ढका छुपा नहीं है। इन लदीना यकफुरूना, बेशक वो लोग जो इनकार करते हैं, बी आयातिल्लाही, अल्लाह की आयात का, बेशक वो लोग जो जो अल्लाह की आयत का इनकार करते हैं, वयक्तलून नबीयीन बिगैर हक, और वो कत्ल करते हैं नबियों को बगैर हक के, नाहक। वो लोग, बेशक वो लोग जिन्होंने अल्लाह की आयत का इनकार किया या करते हैं, और जिन्होंने अपने नबियों को नाहक कत्ल किया या करते हैं। अब ये इससे पहले यहूदी जो है उस वक़्त के, और ईसाई भी, बतौर ख़ास यहूदी यहाँ पर तज़किरा है, क्योंकि यहूदियों का बतौर ख़ास नबियों को कत्ल करने में, बनी इसराइल और फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले तो यहूदी ही थे, बनी इसराइल सारे। तो और उन्होंने तो अपने माजी में, अब जिस वक्त ये आयात नाजिल हो रही हैं, उस वक्त गो के उस वक्त तो उनका नबियों को उस तरह से कत्ल करने का कोई उनका उनमें मौजूद नहीं था, क्योंकि उस वक्त तो उनमें नबी कोई मौजूद ही नहीं था। तो उससे पहले उनकी तारीख जो है वो बड़ी पड़ी है कि किस किस तरह से उन्होंने उन अपने नबियों को कत्ल किया, किस तरह से नाहक जो है वो नबियों के खिलाफ वो मतलब मुखालफत करते रहे, यहाँ तक कि उनको कत्ल भी करते रहे। हाँ, अलबत्ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में उन्होंने ऐसा तो नहीं किया, लेकिन कोशिशें बहुत की उन्होंने, कोशिशें उन्होंने फिर भी बहुत की। उनकी कोशिशों से अंदाज़ा होता है कि जिस तरह से उनके आबाओ अजदाद अपने नबियों को कत्ल करते आ रहे हैं, इसी तरह से अब ये यहूदी जो है वो भी उसी
रविश पर अभी तक कायम है कि उनके सामने कोई नबी हक के साथ आ गया तो उसको वो नाहक रास्ते से हटाने की कोशिश जो है वो करेंगे। उनका रवैया, उनका तरीका, उनकी कोशिशें ढकी छुपी नहीं थी। बाद में बहुत कुछ वादे भी हो गया, अंदर अंदर से किस किस तरह से उन्होंने कोशिश की। ये पूरी तारीख जब हम पढ़ें या जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, खासकर मदीना की तारीख जो है, गजवाए ओहद के बाद फिर खंदक खंदक तक, या उसके बाद भी हम जब देखेंगे तो हमें बहुत सारे वाकयात मिलेंगे ऐसे कि किस किस तरह से उन्होंने कोशिश की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ, हत्ता कि उनको मतलब रास्ते से हटाने के भी, दुश्मनों के साथ किस किस तरह से। तो बनी इसराइल ने मतलब अपने माजी में बहुत सारे नबियों को कत्ल भी किया, जैसा कि मसनद अहमद की एक रिवायत है, मुस्तदरक हातिम हाकम में भी है, और उसके अलावा हदीस की दूसरी कुछ किताबों में भी इस तरह की रिवायात मिलती हैं कि बनी इसराइल ने एक दिन में 70 नबी जो है वो भी कत्ल किए। बनी इसराइल की तारीख में एक दिन में 70 से ज्यादा 70 नबी भी कत्ल किए गए, और फिर शाम को 70 नबी एक दिन में कत्ल कर दिए गए। और उनकी हालत ये होती थी कि शाम को उनके बाजार ऐसे चल रहे होते थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इस तरह से गैर मामूली जो उन्होंने समझा, मामूली सा समझा कि नबियों को कत्ल कर दिया, और एक दिन में 70 से ज्यादा 70 नबी कत्ल करने के बावजूद वो बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे हैं। उनको उनके जैसे मतलब कान के ऊपर जू नहीं, क्या कहते हैं, कान के ऊपर जू नहीं रेंगती। इसी तरह से मसनद अहमद ही की कुछ और रिवायात से हमें मिलता है कि बनी इसराइल में एक नबी को उनकी कौम मार डालती तो अल्लाह ताला उसी वक्त दूसरे नबी को भेज देता। लेकिन अल्लाह ताला ने भी तसलसल के साथ नबी भेजे उनकी कौम में, कि वो नबी जो है वो उनका सिलसिला जो है वो जारी और सारी रहा। और बहुत सारे नबियों को उन्होंने कत्ल किया। बहुत सारे जो तफसीरें हैं, इब्न कसीर में भी और तफसीर तिबरी जो है उसमें भी है कि कुछ नबियों के बारे में कुछ रिवायात जो है वो मिलती हैं कि उनको कत्ल करने के बारे में। जैसा कि हजरत जकरिया के बारे में कहा जाता है कि उनको आरी से चीर कर शहीद कर दिया गया था। इसी तरह से हजरत यहया अलैहिस्सलाम के बारे में कहा जाता है कि बादशाह की ख्वाहिश पर उनका सर कलम कर दिया गया। बाद रिवायात में हजरत शेया यशाया अलैहिस्सलाम जो है, नाम मेरा तलफ़ुज़ जो है मेरा दुरुस्त गालिबन नहीं है, उनका भी जिक्र मिलता है कि उनको भी कत्ल कर दिया। इसी तरह से यहूदियों ने तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भी अपनी तरफ से तो उन्होंने सूली पर चढ़ाकर कत्ल कर ही दिया। वो तो अल्लाह ताला ने उनको जिंदा उठा लिया, और अभी तक वो इस बारे में शक में है, लेकिन उन्होंने तो अपनी तरफ से उनको कत्ल कर ही छोड़ा था। तो इस तरह से कुछ रिवायात में कुछ नबियों के नाम भी मिलते हैं, और इसके अलावा उनकी तारीख जो है वो भरी पड़ी है कि किस तरह से उन्होंने नबियों को कत्ल किया नाहक। तो उन लोगों ने जिन सब ने इनकार कर दिया अल्लाह की आयत का, और वो फिर कत्ल भी करते हैं नबियों को नाहक, बगैर हक के। व यक्तलून अल्लज़ीना यअमुरूना बिल क़िस्त मिनन नासी, और ना सिर्फ नबियों को बल्कि वो कत्ल करते हैं अल्लज़ीना, उन लोगों को भी, यअमुरूना बिल क़िस्त, जो कि अदलो इंसाफ करने का हुक्म देते थे, मिनन नासी, लोगों का। ना सिर्फ उन्होंने नबियों को कत्ल किया, बल्कि उन नबियों के साथ उन्होंने उन लोगों को भी कत्ल किया जिन्होंने या तो उन नबियों को साथ दिया, या तो उन्होंने उन नबियों का साथ दिया, या ऐसा करने, नबियों को नाहक कत्ल करने से जिन्होंने मना किया, उनको भी वो इस तरह से मैटर जो है वो करते थे, उनके साथ भी उन्होंने इस तरह से मैटर किए। जैसा कि हमें कुछ रिवायात में भी ये मिलता है, कुछ रिवायात में भी हमें मिलता है कि इसी तरह से जिस तरह से उन्होंने नबियों को कत्ल किया, एक दिन में 70 से ज्यादा नबी कत्ल कर दिए, और कुछ उनकी जिंदगी में कुछ फर्क नहीं पड़ा। इसी तरह से मतलब वो लोग जिन्होंने जबरदस्त एहतजाज किया, तो ऐसे सौलहीन के बारे में भी तारीख में मिलता है कि एक दिन में 170 से ज्यादा जो है सरकर्दा आदमी को उसकी उसी शाम उन्होंने कत्ल कर दिया। और वो लोग ऐसे थे जो कि उनको ऐसा करने से रोकते थे, जो नबियों के खिलाफ बात करने से, नबी को नाहक कत्ल करने से रोकते थे। तो ऐसे लोगों को कत्ल करने के भी बहुत सारी मिसालें जो हैं कुछ हिस्ट्री में या कुछ तारीखी जो तफसीरी रिवायात जो हैं उनमें मिलती हैं। और उसका असल वजह जो है वो क्या थे कि उनके नबियों को कत्ल करने का असल सबब वही था जो कुरान मजीद ने वाज़े अल्फाज में बता दिया कि अम्बिया की इताअत करना
ان کو خطرہ تھا کہ ان کو اقتدار خطرے میں پڑ جائے گا یا ان کا مقام اور مرتبہ جو ہے وہ ان سے چھن جائے گا، تو اس لیے انہوں نے اپنی چودراہٹیں جو ہیں وہ ان کو قائم و دائم رکھنے کے لیے انبیاء کو، نہ صرف انبیاء کو بلکہ صالحین کو بھی قتل کر دیا۔ اور انبیاء کو قتل کرنا، اس سے تو اللہ تعالیٰ کا غضب جو ہے وہ بھڑک اٹھتا ہے، جیسا کہ ہمیں احادیث میں ملتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی ایک روایت ہے جو کہ صحیح مسلم میں منقول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا غضب بھڑک اٹھتا ہے ان لوگوں پر جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا کیا، اور فرمایا اللہ کا غضب بھڑک اٹھتا ہے اس شخص پر جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی راہ میں قتل کر دیں، یعنی جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کیا، اس کے اوپر بھی اللہ کا عذاب جو ہے وہ بھڑک اٹھتا ہے، اور جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی، اس کے اوپر بھی اللہ کا عذاب جو ہے وہ بھڑک اٹھتا ہے۔ ایک اور حدیث میں اسی طرح کا مفہوم جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے، جو کہ مسند احمد میں ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سخت ترین عذاب اس شخص کو ہوگا جس کو کسی نبی نے قتل کیا یا اس نے کسی نبی کو قتل کر دیا۔ اگر نبی جو ہے وہ تو ناحق کسی کو قتل نہیں کرے گا، نبی تو ظاہر ہے اپنے اس ابدی دشمن کو قتل کرے گا جس نے تلوار تان کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا اور اس کے دین کے راستے میں رکاوٹ ڈالی، تو اس کو نبی نے قتل کر دیا۔ تو ایسا شخص جو ہے وہ دنیا میں بھی اس طرح قتل ہوا، اور آخرت میں بھی یقیناً سخت ترین عذاب میں ہوگا۔ اور اسی طرح سے جس نے نبی کو قتل کیا یا قتل کرنے کی کوشش کی، اس کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ سخت ترین عذاب کا معاملہ کرے گا قیامت کے دن۔ تو بہرحال انہوں نے نہ صرف نبیوں کو ناحق قتل کیا، بلکہ ان نبیوں کا ساتھ دینے والے اور ان کو نبیوں کو قتل سے روکنے والے جو ہیں ان کو بھی قتل کر دیا۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ علیم، ان کو خوشخبری سنا دیجئے دردناک عذاب کی، ان کو بشارت دے دیجئے دردناک عذاب کی۔ یہاں پر خوشخبری یا بشارت دے دینا جو ہے وہ مطلب تنزن یہاں پر تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے، یعنی یہ تنزن ایک آیت ہے، لیکن اس کو اگر دوسرے اینگل سے یا دوسرے پہلو سے اگر دیکھا جائے تو ہر چیز جو ہے وہ واضح ہو چکی ہے۔ ایک بندے کو اس کا راستہ بتا دیا کہ دیکھو یہ راستہ ہے، اس راستے پر چلو گے تو یہ منزل تمہارے سامنے آئے گی، اس راستے پر چلو گے تو اس منزل تک تم پہنچو گے۔ اب وہ جس راستے کو چنتا ہے، اگر وہ اپنی منزل مقصود پر پہنچ رہا ہے تو یہ اس کے لیے خوشخبری کی بات ہے کہ تو نے جو راستہ چنا تھا، تم کو بتا دیا گیا تھا کہ اس راستے کی منزل جو ہے وہ یہ ہے، اب اس راستے پر تم چلے ہو، تمہاری منزل مقصود تمہیں ملنے والی ہے، لہذا تمہیں خوشخبری ہو۔ تو یہ اس اعتبار سے بھی اگر دیکھیں تو انہوں نے ایک ایسا راستہ چنا جس کو اس کے سے پہلے ان کے اوپر واضح کر دیا گیا تھا کہ اگر تم یہ راستہ چنو گے تو تمہارا انجام جو ہے بھیانک ہوگا۔ اس کے باوجود انہوں نے وہ راستہ چنا، تو اب اس راستے کا انجام جو ہے، اس راستے کی منزل جو ہے، جب وہ اس کے پر پہنچ رہے ہیں تو یقیناً ان کے لیے وہ خوشخبری ہے کہ ٹھیک ہے، مبارک ہو، تم نے جو تمہیں راستہ جو چنا تھا وہ تمہیں ملنے والا ہے۔ تو یہ دردناک عذاب والا راستہ تم نے چنا، تو ان کو اس دردناک عذاب کی بشارت بھی دے دو کہ جس عذاب کو تم نے چن کر اس کی طرف تم نے اپنے قدم بڑھائے، مبارک ہو، خوشخبری ہو کہ تم نے وہ عذاب جو ہے وہ پا لیا، یا اب تم عذاب پانے کے قریب تک پہنچ چکے ہو۔ اولئک الذین حبطت اعمالہم، یہی وہ لوگ ہیں جن کے عمل ضائع ہو گئے، حبطت اعمالہم، یہ کہ جن کے اعمال ضائع ہو گئے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہی وہ اعمال ہیں، انہوں نے اپنی طرف سے کچھ محنت کوشش کی ہوگی، ظاہر ہے ایسے علماء جنہوں نے حق نبیوں کو قتل کیا، ایسے لوگ جنہوں نے حکومتوں کے ساتھ مل کر اپنے انبیاء کے ساتھ خلاف مخالفتیں کی، اب وہ اپنی طرف سے کوئی نیک کام بھی کرتے ہوں گے، لوگوں کو دین کی طرف بلاتے بھی ہوں گے، کوئی ان سے مسئلے مسائل پوچھ رہے ہیں تو ان کی وہ رہنمائی بھی کرتے ہوں گے، گو کہ انہوں نے بہت ساری چیزیں چھپا لی، لیکن بہت سارے میٹرز میں وہ اپنی مطلب ان کو صلاح مشورے یا دیگر معاملات میں بھی اپنی طرف سے تو انہوں نے بہت سارے اچھے کام کیے ہوں گے۔ تو ان کے سارے کام جو ہیں جو بھی ان کی نظر میں کیے، وہ تو سارے کے سارے ضائع ہو ہی چکے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وما لہم من ناصرین، اور آخرت میں تو بطور خاص نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی مددگار، ان کو کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا کہ وہ ان کو چھڑا سکے وہاں پر اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے یا اللہ تعالیٰ کے عذاب سے۔ الم تر الذین اوتوا نصیبا، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف
जिनको दिया गया नसीबम कुछ हिस्सा, मिनल किताबी, किताब में से। क्या वो आपने उन लोगों को नहीं देखा जिनको किताब में से कुछ हिस्सा दिया गया? ये अब यहूदियों का तज़किरा हो रहा है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों को यानी यहूदियों को नहीं देखा जिनको किताब का कुछ हिस्सा भी दिया, जिनके पास किताब का इल्म है, जो किताब को जानते हैं, अपनी किताब यानी तौरात को। युद्ध आओना, और वो फिर उस तौरात के अपने इल्म के मुताबिक वो फिर बुलाते हैं इला किताबिल्लाही, अल्लाह की किताब की तरफ, यानी तौरात की तरफ। वो तौरात की नसीहत करते हैं, तौरात को पढ़ाते हैं, तौरात को वो समझाते हैं, लोगों के ऊपर वो पेश करते हैं। लियह लियहकुम बैनहुम, ताकि वो उनके दरमियान फैसले कर दें, उनके मुख्तलिफ मौज़ूआत, उनके मुख्तलिफ मसाइल को वो समझाते हैं। जिस तरह से मुसलमान हैं उसी तरह से यहूदी उलमा है, वो अपनी किताबों के मुताबिक अपने लोगों को उनकी इस्लाह करने के लिए, उनके मसाइल के हल बताने के लिए वो उनको गाइड करते हैं। तो ये क्या आपने उन यहूदियों को या उन लोगों को नहीं देखा जो जिनके पास तौरात है और उस तौरात के मुताबिक वो सिखाते हैं दूसरों को दरमियान फैसले करते हैं, उनको उनके मसाइल बताते हैं। सुम्मा यतवल्ला, इसके बावजूद, सुम्मा यतवल्ला, फिर फेर लेता है, फरीकुन, एक ग्रोह उनमें से, कुछ किताब यहूदी जो हैं, जो कि फितना अंगेज होते हैं, जो कि अपने जहनों में फितने पाले हुए हैं, जिन्होंने अपने जहनों में मुखालफतें पाली हुई हैं दीन के, इस किताब से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो फिर सुम्मा यतवल्ला फरीकुन, फिर फेर लेता है उनमें से एक ग्रोह, अपना मुंह फेर लेता है, मिनहुम, उनमें से, वहुम मोरिजुन, और वो एराज करने वाले हैं। यानी वो उनमें से, उसके बावजूद उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने दीन को पहचानने के बावजूद उससे मुंह फेर लेते हैं, या उससे मतलब पीठ फेर लेते हैं, या असल दीन को छुपाकर उसके बदले में गढ़ा हुआ दीन या गढ़ी हुई बातें या गढ़ी हुए अपने मौजूआत जो हैं वो सामने ले आते हैं, ताकि उसके मुताबिक वो उनकी साख भी बरकरार रहे, या उनके फायदे चलते रहें, या उन अपने फायदों के मुताबिक अपने फायदे हासिल करने के लिए, वो अपनी पोजीशन को मुस्तहकम रखने के लिए वो जहां मनमानी करते हैं, जहां चाहता है वो मनमानी करते हुए उस दीन को तखरीब करते हैं, और फिर लोगों के ऊपर इस तरह से पेश कर देते हैं। इस तरह की बहुत सारी इसकी मुख्तलिफ एंगल से इसकी हमें मिसालें जो है वो माजी से मिल सकती हैं। एक तो मिसाल हमने बड़ी तफसील से, एक हदीस हमने देखी थी रजम के बारे में, कि किस तरह से एक यहूदी को कोड़े मारकर उसका मुंह काला करके उसको गधे पर बिठाकर घुमाया जा रहा था कि उसने जिना किया था। तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों से पूछा कि तुम्हारी यहूदियत में, तुम्हारे मजहब में जिना की सजा ये है, तो उन्होंने कहा जी हमें तो यही पता है। उन्होंने फिर यहूदी उलमा से भी पूछा, तो यहूदी उलमा ने भी यही कहा कि हम तो इसी तरह से सजा देते हैं मतलब जिना की। तो उस पर यहूदियों ने कहा कि कसम उनको दी, कि अल्लाह की कसम, या मतलब कसम उनको जब दी, कि कसम उठा कर कहो या कसम खा कर कहो कि तुम जो कह रहे हैं सच हो, तो फिर उसके ऊपर उन्होंने थोड़ा सा मान लिया था। एक और उसके अलावा एक और भी वाकया यहाँ पर हमें मिलता है अहादीस में, मुख्तलिफ अहादीस की किताबों में, कि एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक मालदार यहूदी ने एक यहूदन से जना कर लिया। अब इस जिना की सजा जो है, वो दोनों शादीशुदा थे, तो उसकी सजा का मैटर जब आया, तो ये मुकदमा जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आ गया, या उनके पास मतलब ये मैटर आ गया कि इनके बारे में अब ये सजा जो है उसको उसको कैसे ये डील करना है। ये मैटर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब यहूदी लेकर आए, उनका उनका एक मंशा ये था, या उनका 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 एक उम्मीद ये थी कि शायद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है इनको माफ कर देंगे, या इनके बारे में कुछ अलग से सजा जो है वो रखेंगे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदी उलमा जो है उनसे पूछा कि तुम अल्लाह की किताब में, यानी अपनी तौरात में, ऐसे लोगों के लिए क्या सजा पाते हो? तो वो फौरन कहने लगे थे, हम तो उनका मुंह काला करके उन्हें गधे पर सवार करके फिराते हैं। तो इस पर हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम, बहुत जलीलुल कदर साहबी, जिन्होंने यहूदियत छोड़कर इस्लाम कबूल किया, और यहूदियत को बहुत करीब से उन्होंने जानते थे, तौरात का बहुत करीब से वो मुताला करते थे, तौरात को बहुत डीपली वो जानते थे। तो बहरहाल हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम वहां पर मौजूद थे। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि ये झूठ कहते हैं, उन्हें कहिए कि अल्लाह की किताब लाओ। चुनांचे तौरात जो है वो लाई गई।
پڑھنے والے نے تورات کے اوپر جب ان سے کہا کہ پڑھو رجم کی آیات جو ہے وہ کہاں پر ہے، تو پڑھنے والے نے رجم کی آیت پر ہاتھ رکھ کر اسے چھپا دیا اور آگے پیچھے سے پڑھنے لگا، جس پر حضرت عبداللہ بن سلام کے کہنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ہاتھ اٹھانے کو کہا تو نیچے رجم کی آیت تھی۔ اس طرح جب ان علماء کی چوری پکڑی گئی تو وہ وہاں پر شرمندگی کے ساتھ اٹھ کر چلے گئے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان یہودیت میں، ان تورات میں جو سزا مقرر تھی اسی سزا کے مطابق پھر یہودی اور یہودن دونوں کو سنسار کروا دیا، کیونکہ عیسائیت یہودیت میں بھی تورات میں بھی شادی شدہ جو زانی ہے ان دونوں کی سزا جو ہے وہ سنسار کر دینا ہے۔ تو یہ واقعہ جب مختلف احادیث میں ملتا ہے اور ایسے واقعات سے ہمیں اندازہ آتا ہے کہ کس کس طرح سے انہوں نے اپنے دین کو یا اپنے جو شریعت ہے اس کو انہوں نے بدل کر اپنی مرضی کے مطابق اپنے معاملات کو لے کر وہ چلتے تھے۔ ذالک بانہم، یہ اس وجہ سے، اور ان کی منمانیاں یا اس وجہ سے وہ شتر بے مہار ہو چکے تھے، یا اس طرح سے وہ بے خوف ہو چکے تھے آخرت کے ڈر کا۔ حالانکہ ان کے کتابوں میں آخرت کے بارے میں پوری وارننگ موجود ہے، آخرت کے بارے میں ساری انفارمیشن ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں بھی ہے، لیکن وہ بے خوف تھے اس آخرت کے عذاب سے، وہ بے خوف تھے۔ اس بے خوفی کی وجہ کیا تھی؟ کیوں وہ اس قدر بے خوف ہو کر اس طرح کے فتوے دیتے تھے یا اس طرح کے میٹر کرتے تھے؟ اس کا ذکر ہمیں آیت نمبر 24 میں ملتا ہے۔ ذالک بانہم، یہ اس وجہ تھے کہ بے شک قالو، ان سب نے کہا، لن تمسن النار، ہمیں ہرگز نہیں چھوئے گی آگ، الا ایام معدودات، مگر گنتی کے چند دن۔ وہ اس وجہ سے کہ ہمیں گنتی کے چند دن کے علاوہ کوئی آگ نہیں چھوئے گی۔ ان کا یہ عقیدے انہوں نے گھڑ رکھے، انہوں نے یہ نظریات اور افکار ان کے آ چکے کہ ان کو گنتی کے چند دن کے علاوہ آگ نہیں چھوئے گی۔ اگر معذرت اگر یہودیوں کے بارے میں دیکھا جائے تو یہودیوں نے بھی اس طرح کے عقائد جو ہے وہ گھر رکھے تھے کہ دوزخ کی آگ ان پر حرام کر دی گئی ہے، اگر وہ دوزخ میں گئے بھی تو اتنے ہی دن جتنے دن انہوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی اتنے ہی دن وہ دوزخ میں رہیں گے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو نکال کر جنت میں داخل کر دیں گے۔ اسی طرح سے ان میں ایک اور عقیدہ یہ بھی تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ہم تو اللہ کے بیٹے اور اللہ کے چہیتے ہیں، اور کیونکہ ہم انبیاء کی اولاد میں سے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ ان کی اولاد کو سزا نہیں دے گا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ انہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھا رکھی ہے تو صرف اس قسم کے کفارے کے لیے یا اس قسم کو پورا کرنے کے لیے وہ تھوڑی دیر کے لیے جہنم سے ایک ڈبکی وغیرہ لگا کر نکال دے گا، بس اتنی ہی سزا ہمیں ملے گی۔ اور اسی طرح سے عیسائیوں کو بھی اگر دیکھا جائے تو انہوں نے بھی کفارہ مسیح کا مسئلہ جو ہے وہ کھڑا کر رکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کے گناہوں کے کفارہ کے طور پر سولی پر چڑھے اور اپنی امت کے گناہوں اور معصیت کا سارا حساب جو ہے وہ بے باک کر دیا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سولی پر چڑھنا گویا ان کے لیے ان کے ایسا تھا جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کی طرف سے جتنے گناہ یا جتنی ان کی برائیاں ہیں ان سب کا حساب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے چکتا کر دیا۔ انتہائی افسوس کے ساتھ کہ مسلمانوں میں بھی بہت سارے ایسے میٹر جو ہے وہ چلتے آ رہے ہیں، مسلمانوں میں بھی بہت سارے ایسے نظریات اور افکار جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں اور آج بھی اسی طرح سے پائے جاتے ہیں۔ کچھ تو سید بنے پھرتے ہیں یا سید اپنے آپ کو گردانتے ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ سید جو ہے ان کو آگ کبھی نہیں چھوئے گی، اور اس طرح سے انہوں نے کچھ نظریات جو ہے وہ پال رکھتے ہیں۔ اسی طرح سے کچھ لوگ جو ہیں وہ مطلب کچھ اپنے پیروں کے پیچھے، اپنے بزرگوں کے پیچھے ایسے پڑے ہوئے ہیں کہ ان بزرگوں نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ وہ بس ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے مرید جو ہیں یا اپنے پیروکار جو ہیں ان سے وہ بخشش کرائیں گے، ان سے چھڑائیں گے، اور ایون کہ قبروں میں بھی جا کر حساب کتاب میں بھی اس طرح کے میٹر جو ہے، کس کس طرح کے عقائد نہیں گھڑے ہوئے ہم نے اگر ہم اپنے ارد گرد تھوڑی نظر دوڑائیں تو ہماری افسوس کے ساتھ کہ ہمارے بھی بہت سارے ہمارے بھائی جو ہیں ان کے نظریات جو ہیں وہ بھی اسی طرح سے چل رہے ہیں۔ پھر بہشتی دروازے کے بارے میں بھی آپ نے یقیناً سنا اور دیکھا ہوگا کہ کس طرح سے وہ ایک عقیدہ گھڑ چکے کہ جو اس دروازے کے نیچے سے گزر گیا وہ تو بہشت میں ضرور چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو محفوظ رکھے اس طرح کے جتنے بھی فتنے اور اس طرح کے جتنے بھی شرور ہیں ان سب سے، آمین یا رب العالمین۔ کہ یہودیوں اور عیسائیوں کو چھوڑ آج ہمارا دین ہمارے اوپر واضح ہونے کے باوجود ہم میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس طرح کے نظریات جو ہے وہ پالے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے محفوظ رکھے۔ بہرحال ان کے
نبیوں کو ناحق قتل کرنے اور اپنے دین کو چھپانے اور دیگر معاملات میں وہ جو بے خوف تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمیں تو جہنم کی آگ جو ہے چند دن کے علاوہ نہیں چھوئے گی۔ وغرہم فی دینہم، اور دھوکے میں ڈال رکھا ہے انہیں، فی دینہم اپنے دین کے بارے میں، ما کانوا یفترون جو تھے وہ گھڑتے، اپنے دین کے بارے میں جو نظریات اور افکار جو انہوں نے آسودہ جو ہے وہ پال رکھے، یہ در حقیقت ان سب نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، یا دنیا میں ان نظریات کے ذریعے سے وہ دھوکے میں پڑ چکے ہیں، اور شیطان نے یقیناً ایسے دھوکے جو ہیں ان کے اوپر مسلط کر رکھے ہیں۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ، ایسے لوگوں کو یہ چیز جو ہے وہ ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ ایسے نظریات اور افکار سے اپنے آپ کو بچائیں اور اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اور صرف اللہ کی طرف رجوع کریں، کیونکہ ان کو یہ ذہن نشین رکھنا چاہیے فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ، کہ پھر کیسا حول ہوگا، کیسا حال ہوگا ان کا جب ہم جمع کریں گے انہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جمع کرے گا لیومن، اس دن یعنی قیامت کے دن، لا ریب فیہ، جس میں کسی قسم کا کوئی ریب نہیں، وہ دن جس میں کسی قسم کا کوئی ریب نہیں، شک سے بھی اوپر کی چیز ہے کہ شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں، اس دن جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا تو اس دن ان کا کیا حال ہوگا، اس دن کے حال سے ان کو اپنے خوف کھانا چاہیے۔ وَوُفِّيَتْ کل نفس، اور اس دن پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا ہر ایک نفس کو، ما کسبت، جو اس نے کمایا ہوگا، وہم لا یظلمون، اور اس دن کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، کوئی کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اگر کوئی کہے کہ جہنم میں پھینک دینا یا جہنم میں دھکیل دینا ظلم ہے، تو نہیں، جیسا کہ ابھی اوپر ہم نے تذکرہ کیا، بشارت خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو کہ عذاب، جو سخت عذاب، دردناک عذاب ان کا منتظر ہے، کیونکہ انہوں نے عذاب کی طرف پیش قدمی کی اور جان بوجھ کر انہوں نے عذاب کا راستہ چوز کیا۔ تو جس نے جو راستہ چوز کیا، جس نے جو خواہش کی، اس کے مطابق اس کا نتیجہ جو ہے اس کو مل جانا، یہ ظلم نہیں، اور انصاف تو یہی ہے کہ جس کو جو حق ہے اس کو اس کا حق جو ہے وہ دے دیا جائے، جس نے اچھے کام کیے اس کا حق ہے کہ اس کو جنت دی جائے، یہی انصاف ہے، اور جس نے برے کام کیے اس کو یہ حق ہے کہ اس کو جہنم یا اس کو سزا جو دی جائے، تو لہذا اس کا انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ اس کو جہنم میں ڈالا جائے، یہ اس کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا بلکہ انصاف ہوگا۔ وہم لا یظلمون، اور قیامت کے دن وہ ظلم نہیں کیا جائے گا، کسی قسم کا کوئی ظلم نہیں ہوگا، انصاف کیا جائے گا، اور انصاف کے مطابق وہاں پر فیصلے ہو جائیں گے، اور ہر نفس کو اس کے جو کمائی کی دنیا کی زندگی میں، اس کے مطابق اس کو وہاں پر بدلہ جو ہے وہ دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے کسی بھی شر سے محفوظ رکھے جو اس دنیا میں ہمیں اس راستے سے گمراہ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کو سمجھ کر نصیحت قبول کرنے کی اور اس کے مطابق اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ ہاں جی، اجازت چاہتے ہیں، اس کے ساتھ ہی سب کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو، ہمارے معاملات میں اللہ تعالیٰ اپنی خاص مدد، خاص رہنمائی اپنی فرمائے، ہمیں توفیق دے کہ ہم ان معاملات کو سمجھ کر اس کے مطابق اپنے معاملات کو درست کریں، ہمارے معاملات میں اللہ تعالیٰ اپنی خاص مدد اور خاص رہنمائی کرے، ہمارے کچھ مسائل، کچھ مشکلات، کچھ آزمائشیں، کچھ پریشانیاں ہمارے مالی معاملات میں، ہمارے جابز اور کاروبار وغیرہ کے معاملات میں، ہمارے خاندانی اور ہمارے بچے اور دیگر معاملات میں بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں اپنی خاص مدد اللہ تعالیٰ فرمائے اور ہمیں آسانی فرمائے، اور دنیا کے بے شمار رزق جن میں سے کچھ کو ہم جانتے ہیں اور لاتعداد کو ہم پہچانتے بھی نہیں، اس کا شعور بھی نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان رزق سے، اس دنیا تو ہم گزار رہے ہیں دنیا کی آسائشوں کے ساتھ ساتھ، اللہ تعالیٰ ہمیں اس توفیق دے کے ہم آخرت بھی اس سے کما سکیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول و منظور بھی فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، جزاكم الله خيرا كثيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔